अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। खबर ये है जनाब कि वो शोर, वो कहते हैं ना, वो बहुत शोर सुनते हैं पहलू में दिल का, बहुत शोर सुना कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ओप्रेस्ड जमात है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा रियासती जबर हो रहा है। अब एक रिपोर्ट आई है एक अहम तरीन खुफिया इदारे की तरफ से, जिसकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है। 3 सफ़ात पर यह मुश्तमिल रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झूठे और जहरीले प्रोपेगेंडे का कहते हैं ना शिकवार जवाब दिया गया। और आपको याद है कि हालिया दिनों में जिस वक्त कागजात नामजदगी दाखिल किए जा रहे थे, उस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो दुम पर खड़े होकर इस बात का शोर मचा रहे थे कि जनाब मैं कागज लेके गया, अगले ने मुंतके मार के बाहर करता, मैं कागज लेने गया पुलिस ने हमला कर दिया, मैं कागज लेके गया फलां छीन के भाग गया, मैं लेके गया मुझे तो चुल पाती। इस तरह की चीजें हमने बेशुमार देखी, लेकिन और इसके ऊपर सोशल मीडिया हाइप भी क्रिएट हुई, इसके ऊपर दबाव भी बढ़ा और बहुत सारे लोग मेरे समेत जो है वो इस जो मीडिया वॉर थी या ये जो एक प्रोपेगेंडा का तूफान था, इससे उन्होंने इन्फ्लुएंस भी लिया। और यकीनी तौर पर जब आप हर एक तरफ एक ही जैसी चीज़ें चल रही होती हैं तो वो आपके दिमाग पर स्ट्राइक भी करती हैं और आप उस रॉ में बह जाते हैं। अब इसके ऊपर एक तफसीली रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस बात का जो है वो बहुत हद तक नतारा कर दिया है कि जनाब ये असल कहानी क्या थी। और दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब ये वाला पिट स्यापा रोना पीटना जारी था कि जनाब हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, और फिर कागजात नामजदगी जमा होने के बाद अब इस बात का क्रेडिट लिया जा रहा है कि जनाब 800 सीटों पर 2400 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। तो भाई खुद ही आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं। एक जानिब कह रहे थे कि कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए जा रहे, और अब कह रहे हैं कि जनाब कागजात नामजदगी जो हैं वो इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 है। और तो और वो तमाम लोग जो इस बारे में भी जिक्र कर रहे थे कि जनाब हम चूँकि नामालूम हैं, इस वक्त नामालूम से मुराद ये गुमशुदा हैं, तो इसके बावजूद हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं हो रहे। अब वो लोग खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि जनाब हमारे कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए और हमें तीसरी दफ़ा अवाम की खिदमत के लिए अवाम के रूबरू जाने का मौका मिल रहा है। हमाद अज़हर साहब ने तो बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह का कि जनाब मेरे कागजात नामजदगी जो है वो जो जमा भी हो गए हैं और मंजूर भी हो गए हैं। उसका अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जिस वक्त ये मामला शुरू हुआ था ये कागजात नामजदगी का, तो उस हवाले से रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, ये आप देख सकते हैं, रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। अच्छा, वो ये कहते हैं जनाब कि कुछ जो डिवीजन्स और इजला थे जहां पर इस बात की सबसे ज़्यादा शिकायत पाई गई, और इस रिपोर्ट के अंदर उन तमाम हलकों का और उन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स का जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि हमने हमारे कागजात नामजदगी वसूल नहीं किए जा रहे, उसका उन्होंने ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि एविडेंस के साथ बहुत सारी चीजें अपनी इस रिपोर्ट के अंदर शामिल की हैं। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी डिवीजन है डिस्ट्रिक्ट अटक चकवाल, सरगोदा डिवीजन मियांवाली खुशाब सरगोदा, उसके बाद आ जाता है जनाब लाहौर, गुजरांवाला डिवीजन के अंदर वजीराबाद, हाफजाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद के अंदर आ जाता है जनाब टोबा टेक सिंह, और उसके बाद झंग, भावलनगर में भावलनगर, मुल्तान खानेवाल विहाड़ी, और डीजी खान डिवीजन है और उसका ज़िला है लिया। बताया ये जाता है जनाब कि इन अजला में सबसे ज़्यादा वारदातें हुई थी। इन अजला के अंदर जो उम्मीदवारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको कागजात नामजदगी जमा कराने का मौका नहीं मिला था, या वो कागजात लेके वहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से अटक से हैं मेजर ताहिर सादिक साहब, इनके जो ट्विटर अकाउंट है या दीगर जो हैं वहाँ पर ये बात काफ़ी देर तक चलती रही थी, और तस्वीर भी मौजूद है जिसके अंदर वो इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि मैं कागज़ लेके आया हूँ, मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर अपने ऑफिस में मौजूद नहीं है और मैं सुबह से यहाँ पे बैठा हूँ, वहाँ पर कोई बंदा नहीं आया। फिर उनकी एहलिया की तरफ से भी एक वीडियो पोस्ट होती है जिसके अंदर वो ये कहती हैं कि जनाब हम कागजात लेके आए हैं लेकिन कागजात वहाँ पर जमा करने वाला कोई नहीं है। इसके ऊपर जो फाइंडिंग की रिपोर्ट दी गई है वो ये बताया जाता है कि जनाब जो मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब के कागजात थे जिनके बारे में ये बात बताई गई थी कि जनाब वो कागजात लेके कोई बंदा भाग गया है, और फिर ये बात कि जनाब डीसी साहब जो हैं वो अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उनका ये मानना है कि डीसी साहब के दफ्तर आने से पहले ही ताहिर सादिक साहब जनाब वहाँ पर आकर मौजूद थे, और उन जैसे ही उनको खबर मिली कि जनाब डीसी साहब आने वाले हैं, फ़ोटो सेशन कराया और ताहिर सादिक साहब निकल गए। फिर ये बताया गया कि ये जो कागजात हैं ताहिर सादिक साहब के, ये उनसे छीन लिए गए हैं। रियलिटी रिपोर्ट
رپورٹ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ پیپرز آف میجر ریٹائرڈ طاہر صادق ور ریکورڈ ڈیورنگ اے ریڈ ایٹ ریزیڈنس آف اے ورکر اینڈ نو CCTV فوٹیج اور ویڈیو ایویڈنس آف دی ریڈ از اویلیبل ٹو substantiate the claim. Nomination of Major Retired Tahir Sadiq and his wife has been submitted to NA 49, whereas nomination papers of his daughter Iman Tahir have been submitted in NA 50. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ جو کاغذات جن کے چھیننے کا رولا پڑا ہوا تھا وہ کاغذات خود میجر طاہر صادق صاحب کے ایک ورکر کے گھر ایک چھاپا مارا گیا تھا، وہاں سے وہ برآمد ہو گئے تھے. لہٰذا ان کا کہنا ہے کہ یہ جو الزام پولیس پر عائد کیا گیا ہے یہ الزام غلط ہے. میجر طاہر صادق صاحب کے کاغذات NA 49، ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں ان کے کاغذات اور ان کی صاحبزادی ایمان طاہر کے بھی کاغذات NA 50 سے منظور کیے جا چکے ہیں. پھر اس حوالے سے بتایا گیا ہے چکوال سے ملک اختر شہباز کے حوالے سے، ان کے بارے میں یہ جو الزام تھا، جو خبر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ نامینیشن پیپرز جمع کرانے گئے تھے، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. جبکہ ریئلٹی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 28 نومبر 2023 کو اختر شہباز صاحب کے جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ جاری کیے گئے تھے. FIR ہے 217/23. اس FIR کے تحت ان کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے تھے اور مقدمہ ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے ان کے جو ہے اریسٹ وارنٹ جاری کیے گئے تھے. اور اس اریسٹ کا یعنی اس گرفتاری کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف یا نامینیشن پیپرز روکنے کے لیے یا ہرڈل کریٹ کرنے سے، اس کے ساتھ یا کسی بھی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کے ساتھ اس عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے جناب میاں والی ہے، جہاں سے عمیر نیازی صاحب کے والد صاحب کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ جناب میں پیپرز جمع کرانے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے پاس پہنچا، لوگ آئے، انہوں نے چپٹا مارا، کاغذ لیے اور نکل گئے. اس کی ریئلٹی کے بارے میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب نامینیشن پیپر جو ہے وہ ایڈوکیٹ ضیاء اللہ خان نیازی، فادر آف عمیر نیازی, along with 7 to 8 lawyers, tried to create law and order situation, thus confronted by police. However, he submitted nomination papers on PP 87, and Laima Niazi, son of Umair Niazi, also submitted her papers on NA 89. انہوں نے کہا جناب یہ کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے تھے، یہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے انہوں نے وہاں پر آ کر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. دوسرا آ جاتے ہیں امجد نیازی صاحب. امجد نیازی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر جیلر نے جو ہے وہ ان کی لیگل ٹیم کو ان سے ملاقات کرنے اور نامینیشن پیپرز پر سائن کرنے کی اجازت نہیں دی. جبکہ ریالٹی رپورٹ کے اندر وہ یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب خود امجد خان نیازی صاحب نے ویڈیو بیان کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے اظہار لا تعلقی کیا تھا، سیاست سے کنارہ کشی کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے از خود وکلاء کو مل کے ان سے کہا تھا کہ جناب میں نے الیکشن نہیں لڑنا، یہ کاغذ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے. انہوں نے کہا جناب یہ چیز ہمارے پاس اس بات کی وہ چیزیں موجود ہیں. اسی طریقے سے خوشاب سرگودا کے اندر جو عمیر اسلم اوان صاحب ہیں، فتح خالق بندیال ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں، یہ فتح خالق بندیال صاحب، ان کا ماضی کے اندر بہت یہاں پر صورتحال ان کی بڑی طاقتور تھی جب بندیال صاحب اسلام آباد میں موجود تھے. اسی طریقے سے جناب سرگودا سے ملک شفاقت اوان صاحب، اور ان کے بھی نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ریسیوڈ کیے ہیں خود آر او نے، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کے کاغذات آر او وصول کرنے سے انکار کر چکا ہے. اسی طریقے سے جو امپورٹنٹ جو اضلاع میں آپ کو بتاؤں لاہور ہے، لاہور کے اندر الزام تھا جناب لوگوں پر، حافظ فرد صاحب تھے، حماد اظہر صاحب تھے، حسان نیازی تھے اور صنم جاوید. ان کا یہ ماننا ہے کہ الزام تھا یہ کہ یہ جو حافظ فرد ہیں ان کے نامینیشن پیپرز جو ہے وہ چھین لیے گئے ہیں. حماد اظہر کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ان کے گھر پر حملہ کی چھاپا مارا گیا ہے اور نامینیشن پیپرز وہاں پر اس کی تلاش کی گئی ہے. حسان نیازی صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جیلر نے دستخط کرانے سے انکار کر دیا نامینیشن پیپرز پر، اور صنم جاوید کے بارے میں بھی یہی الزام عائد کیا گیا ہے، جس پر یہ رپورٹ بتائی گئی ہے کہ جی آل پوائنٹس آر بیس لیس. انٹرسٹنگلی
دے رائٹ دیٹ حسان نیازی از ود اے جیلر. انہوں نے کہا جناب یہ جو الزام ہے یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ حسان نیازی جیلر کے پاس نہیں ہے, وہ کمانڈانٹ کے پاس ہے. اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کس حد تک جھوٹ ہے. باقی حماد اظہر کے بھی کاغذ جمع ہو چکے ہیں, اور حماد اظہر صاحب کا جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ انہوں نے تو نامینیشن پیپرز ان کے منظور بھی ہو چکے ہیں, اسکروٹنی اس کی ہو گئی ہے. اسی کے بعد آ جاتے ہیں وزیر آباد سے. احمد چٹھا صاحب ہیں, ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں ان کے وکیل کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا, جبکہ ان کا یہ ماننا ہے جنہوں نے یہ رپورٹ بنائی ہے کہ پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ چودھری احمد چٹھا's نامینیشن پیپرز ور سبمٹڈ فار NA 66 اینڈ PP 36 کے جناب اینا دے بھی کاغذ جمع ہوئے نا ہن 1080 کی کریے. اب یہ جو تفصیلات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ اس بات کی طرف, یہ 3 صفحے کی یہ رپورٹ ہے جس کے اندر مکمل ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں. اب یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس قدر ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, اس قدر ڈٹائی کے ساتھ پروپوگنڈا کرتے ہیں کہ جناب بندہ کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ اس پہ سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے, اس کی مقدار کو جانچنا بڑا مشکل کام ہے. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر بھی جس طریقے سے بتائی جاتی ہے وہ بالکل ویسی نہیں ہے. ایک سروے کیا گیا ہے, اس سروے کی رپورٹ یا اس سروے کے کچھ سکرین شاٹس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس سروے کے اندر بھی اس بات کو بہت حد تک مینشن کیا گیا ہے اور یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اس وقت گیپ ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں نمایاں ہے, ہلکا پھلکا گیپ نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک گیپ ہے. سوال ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤں میں آپ سے یہ سروے کس نے کنڈکٹ کیا؟ یہ سروے ہے جناب سینٹر فار پبلک اوپینین ریسرچ, یہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے یہ سروے کنڈکٹ کیا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جناب اگلا وزیر اعظم کس جماعت سے ہوگا. 47% لوگوں نے کہا جی مسلم لیگ نون سے, 29% نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے, 7% نے کہا تحریک لبیک پاکستان سے, 2% نے کہا جناب پاکستان پیپلز پارٹی سے, 1% نے کہا استحکام پاکستان پارٹی سے. دوسرا سوال تھا کہ آپ 8 فروری کو ووٹ کس کو دیں گے. 46% لوگوں نے کہا مسلم لیگ نون کو, 29% نے کہا پاکستان تحریک انصاف کو, 7% نے کہا TLP کو, اور 2% نے کہا پیپلز پارٹی کو, جبکہ IPP کے حصے میں اس مرتبہ بھی 1% ہی آئے. پھر اگلا سوال ہوتا ہے پاکستان کی پسندیدہ سیاسی شخصیت کون سی ہے. اب یہ والا سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, اس کے جوابات بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, کیونکہ اس کے لیے 5 لوگوں کے نام تجویز کیے گئے تھے. نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, عمران خان اور بلاول صاحب. یہ 5 لوگوں کے نام اس سروے میں پوچھے گئے, جس میں اس سروے میں رائے دہندگان کا یہ کہنا, اور یہ سروے صرف لاہور کی حد تک ہے, کہا جناب 63% لوگوں نے کہا کہ ان کی لاہور میں پسندیدہ شخصیت نواز شریف ہے. 57% نے کہا یعنی 57% نے شہباز شریف کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیا. 50% نے مریم نواز کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دیا. 45% نے عمران خان کو اپنا پسندیدہ لیڈر یا شخصیت قرار دیا. 21% نے بلاول بھٹو صاحب کے حق میں ووٹ دیا. اب یہ سروے اور اس کے نتائج تو بہت ہی زیادہ دلچسپی کے حامل ہیں یقینی طور پر, اور اس پر جتنا بھی ہم غور کریں تو اس میں سے سوچ کے اور فکر کے بڑے نئے نئے پہلو نکل رہے ہیں. لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ کیا حقیقتوں کا ادراک کیے بغیر جھوٹ کے جو بل بوتے پر جو بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے کیا وہ دیرپا ہوتا ہے, اور کیا لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیل کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اس کو پائیدار جمہوریت کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ یہ سرویز ہوں, چاہے وہ رپورٹس ہوں, چاہے وہ بیانیہ ہو جو پاکستان تحریک انصاف بنا رہی ہے, ان سب کے اوپر میری طرف سے تو بہت بڑے سوالیہ نشان موجود ہیں. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.